قربان جائیں امام عالی مقام کی کرامات پر کچھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ امام عالی مقام کے رخسار مبارک اتنے نورانی تھے کہ اندھیرے میں روشنی کا باعث ہو جاتے. جہاں آپ تشریف فرما ہوتے آپ کے رخسار مبارک سے نور کی کرنیں پھوٹتی اور جتنا اندھیرا ہوتا وہ چھٹ جاتا. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مقدسہ کے بارے میں تو سن رکھا ہے نا, یہ امام عالی مقام کے رخساروں کی بات کر رہے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو وہ نورانی رخسار تھے. پھر جب آپ کربلا معلیٰ کے سفر پر روانہ ہوئے تو دوران سفر ایک ساتھی کی طرف پڑاؤ ہوا کہ آپ ایک جگہ رکے. اس نے شکوہ کیا کہ میرا کنواں ہے خشک ہو گیا ہے, بڑی تکلیف ہے. امام عالی مقام نے فرمایا کہ ڈول میں اس کنویں کا پانی لے آؤ. وہ کنویں کا پانی لایا, آپ نے اس ڈول سے منہ لگا کر پانی پیا اور اس میں واپس کولی فرما دی اور کہا کہ اب یہ پانی جا کر اپنے کنویں میں ڈال دو. وہ کہتا ہے کہ میں نے امام عالی مقام کے پیے ہوئے اس پانی کو واپس کنویں میں ڈالا, وہ کنواں آبشار کی طرح ابلنے لگا اور اس کے اندر پانی پیدا ہو گیا, اور وہ پہلے پانی میٹھا بھی نہ تھا, اب وہ شیریں میٹھا ہو گیا. اور یہ امام عالی مقام کی اس کولی کے باعث ہوا. اسی طرح امام عالی مقام کے جب سر انور کو واپس لایا جا رہا تھا تو رستے میں ایک راہب کی نظر چہرے پر پڑی, چہرہ اقدس پر پڑی. قربان جائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہزادے کے نصیب پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے کتنے مشابہ واقعات ہیں. وہاں ذرا واقعے پر غور کریں کہ جب اپنے چچا کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں تجارتی قافلے پر گئے تھے, ایک راہب نے دیکھا تھا اور آپ کی نبوت اور شان کو پہچان لیا تھا. یہاں پر امام عالی مقام کے سر انور کو لایا جا رہا ہے اور پھر ایک راہب کی نگاہ پڑتی ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ ہنسی مکھڑے والا کون ہے. تو جب اسے بتایا جاتا ہے وہ چیخ پڑتا ہے, وہ کہتا ہے اگر 10,000 درہم دوں تو ایک رات کے لیے مجھے سر انور دے دو گے؟ ان لالچی یزیدیوں نے کہا ہاں. تو وہ راہب آپ کے چہرہ اقدس اور سر انور کو لے کر گھر آیا, اسے نہلایا, خوشبو لگائی اور ساری رات اپنی جھولی میں رکھ کر بیٹھا رہا اور روتا رہا. صبح ہوئی اور صبح اس کے ایمان کا سورج بھی طلوع ہو گیا. یعنی سر انور وہاں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, یہاں امام عالی مقام اپنی شہادت کے بعد کسی کو کلمہ پڑھا رہے ہیں. وہاں شہادت کے بعد سر انور تلاوت قرآن کرتا ہے اور یہاں اس راہب کو سر انور مسلمان کرتا ہے. یہ عظمتیں کس کو ملی ہوں گی؟ لوگ جیتے جاگتے مسلمان کرتے ہیں, یہاں امام عالی مقام کا سر انور مسلمان کرتا ہے. اسی طرح امام عالی مقام کے سر انور کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں. یہاں ایک اور بڑا معروف شعر ہے امام عالی مقام کی انہی عظمتوں کے بارے میں. ہاں مجھ کو رکھو یاد میں حیدر کا پسر ہوں اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں, اور میں دیدائے ہمت کے لیے نور نظر ہوں, پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا پسر ہوں.